نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا فرض ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، آج ہم صحیح احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یقیناً صحابہ کرام حضور جیسی نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ حضور کو دیکھتے بھی تھے اور حضور انہیں سکھاتے بھی تھے۔ امت نے جو نماز لینی ہے تو وہ صحابہ کرام سے لینی ہے، کیونکہ وہ حضور کی نماز کے عینی شاہد تھے۔ حضور جب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا ہے، صحابہ کرام کا بیان کیا ہے؟ سب سے پہلے بخاری اور مسلم کے حوالے سے آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ دوسری حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تیسری حدیث کے راوی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ان تینوں صحابہ کی احادیث صحیح ہیں، لیکن ایک وضاحت ان تینوں صحابہ کی احادیث سے نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھ کرتے تھے یا کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، تو ہاتھ تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، ہاتھ کی ابتدا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اسے ہاتھ کہتے ہیں۔ اب حضور کندھوں تک اٹھاتے تھے تو کیا حضور کی اوپر کی انگلیاں کندھوں کے برابر ہوتی تھیں؟ یعنی ہاتھ کا انتہائی حصہ یا ہاتھ کا ابتدائی حصہ، یہ جو گھٹے ہیں، یہ کندھوں کے برابر ہوتے تھے؟ اس بات کا ان صحابہ کی احادیث میں کوئی بھی تذکرہ نہیں، وضاحت نہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے چند اور صحابہ کرام کی احادیث نقل کرنے لگا ہوں جس میں مزید وضاحت ہے۔ سب سے پہلے راوی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں 4 جگہ پر ہے، سنن دارقطنی میں 2 جگہ ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین کبر رفع یدیہ حذاء اذنیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر ہوتے تھے۔ اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نسائی میں ہے، اس میں فرماتے ہیں، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس قدر اٹھائے ہیں حتی حاذتا اذنیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں کانوں کے برابر ہو گئے ہیں۔ ان احادیث میں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا ثابت ہو رہا ہے، لیکن ان احادیث میں بھی وضاحت نہیں کہ ہاتھ کا کون سا حصہ کانوں تک اٹھایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہاتھ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاتھ کا یہ ابتدائی حصہ کانوں تک اٹھاتے تھے؟ اس کی یہ صورت بنتی ہے، یا ہاتھ کا انتہائی حصہ جو ہے
وہ کانوں تک آپ اٹھاتے تھے، یعنی یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں تک اٹھاتے تھے، اس کی یہ صورت ہے۔ ان احادیث میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے۔ ایک اور صحابی ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی احادیث مسند احمد، سنن دارقطنی اور طحاوی شریف میں ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی نرى ابہامیہ قریبا من اذنیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہاتھ اٹھاتے تھے کہ ہم آپ کے انگوٹھوں کو آپ کے کانوں کے برابر دیکھتے تھے۔ حتی نرى ابہامیہ قریبا من اذنیہ، یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ کے یہ انگوٹھے کانوں کے برابر آ گئے ہیں۔ اور سنن دارقطنی میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے حضور کو دیکھا ہے، حتی یکون ابہاماہ قریبا من شحمتی اذنیہ، یعنی حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اس قدر اٹھائے ہیں کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کی کان کی لو کے برابر آ گئے ہیں۔ ان احادیث سے وضاحت ہوتی ہے پہلے والی حدیثوں کی جن میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، یا جن احادیث میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، ان احادیث کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس طرح آپ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کے یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کے نیچے والی لو کے برابر ہو جاتے تھے۔ جب انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں تو ہاتھوں کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے یقیناً یہ کندھوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جو مسلم شریف میں اور مسند احمد میں ہے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ جب نماز شروع کرتے تھے یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو اس قدر ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں 6 بار ہے، اور فروع کان کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی کان کی اوپر کی لو کو۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اس قدر اٹھاتے تھے کہ آپ کے ہاتھ کان کی اوپر کی لو کے برابر ہو جاتے تھے۔ اب ان تینوں قسم کی احادیث کو سمجھنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر، حضرت علی اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہم کی احادیث سے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے مراد ہاتھوں کا یہ ابتدائی حصہ ہے۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اس قدر اٹھاتے تھے کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے تھے۔ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث جو کہ مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں 6 بار آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اس قدر ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کے ہاتھ کانوں کی اوپر کی والی لو کے برابر ہو جاتے تھے۔ اب اگر آپ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس سے تینوں قسم کی احادیث کے مطابق عمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ کندھوں تک اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر کیے ہوئے ہیں، اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ کان کی اوپر والی لو کے برابر ہو گئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان احادیث کو نقل کرنے والے صحابہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ ہیں رأیت النبی انہ رآ نبی اللہ ابصر النبی، اس طرح کے الفاظ نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے حضور کو دیکھا ہے، ہم نے حضور کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ احادیث کی اس وضاحت کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اب ہاتھوں کو اٹھانے کا مسئلہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے، اب اس میں جھگڑے یا اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی۔